شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کافی دنوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر مل رہی تھی کہ ان کے خزانے میں سے سونے اور چاندی کے ہار مسلسل غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ پہل تو انہوں نے اس بات پر بالکل بھی توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کو بہت سی دولت سے نوازا تھا اور ایسے بہت سے سونا چاندی ان کے پاس موجود تھے، لیکن آئے روز ایسے سونا چاندی کے ہار گم ہو جانا ان کو پریشانی میں مبتلا کر چکے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ کسی کو بھی اپنی کیفیت بتانے سے قاصر تھے۔ آج بھی وہ ہر روز کی طرح ہی دربار لگائے بیٹھے تھے، لیکن آج وہ اپنے بالکل بھی ہوش میں موجود نہیں تھے۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں گم تھے۔ 2-3 بار وزیر نے ان کو دربار کی جانب متوجہ کروایا تھا۔ ان کی سوچیں صرف اور صرف ابھی خزانے کی جانب ہی تھی۔ بار بار شاہی خزانے سے یہ بات ان کے کان میں آ رہی تھی کہ ہر روز ہی سونے چاندی کے ہار مسلسل غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کوئی بھی رایا کا آدمی ہو یا پھر سپاہیوں میں سے کوئی ہو، وہ بھی یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرتا تھا۔ شاہی خزانے میں سے چوری کرنا یعنی اپنے لیے بہت بڑی سزا رقم کرنا۔ اس وجہ سے کوئی بھی شاہی خزانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ شاہی خزانے میں سے سونے چاندی کے ہار روزانہ مسلسل غائب ہو رہے ہیں۔ انہیں بہت سے لوگوں پر شک تھا، لیکن وہ اپنا شک ایک دم سے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ یہی ان کی عادات میں شامل تھا کہ وہ ہمیشہ ہی پہلے سارے معاملات کی تحقیقات کرتے، دونوں جانب سے پوری بات کو سنتے، اس کے بعد اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے تھے۔ آج بھی وہ انہی سب باتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ کیسے سارے معاملے کا حل نکالیں۔ انہوں نے دربار آج بالکل ہی اختتام کر دیا تھا اور اپنے مخصوص کمرے میں آگے تھے۔ اس کمرے میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص کمرہ تھا۔ یہاں پر ان کے نہ ہی فرزند داخل ہو سکتے تھے، نہ ہی ان کی زوجہ۔ کسی کو بھی بنا اجازت کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ کافی دیر سے اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں کوئی بھی سراغ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی کمرے کے اندر موجود رہے اور باہر کھڑے ہو کر سپاہی کو حکم دیا کہ فوراً ہی وزیر کو بلایا جائے۔ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور چند سیکنڈز بعد ہی وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تھا۔ وہ بہت ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ سلطان بالکل خاموش تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اپنی کیفیت وزیر تک کیسے پہنچائیں۔ کمرے میں کافی دیر تک خاموشی ہی رہی تھی۔ وزیر کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے سامنے کوئی سوال کر پاتا، لیکن جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اضطرابی کیفیت میں دیکھا تو وہ خود ہی ان سے پوچھنے لگا، سلطان معظم، سب خیریت تو ہے؟ آج آپ نے مجھے اس کمرے میں بلایا، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے جب یہ بات بولی تو سلطان نے اپنا سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم اچھے سے جانتے ہو میں کس وجہ سے پریشان ہوں۔ روز بروز شاہی خزانے میں سے سونے اور چاندی کے ہار غائب ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی سراغ نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں نے بہت سے جاسوس اس چیز کے لیے رکھ دیے تھے، لیکن کوئی بھی اصل چور کو پکڑ نہیں پا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ٹھیک بات ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ شاہی خزانے میں سے چوری ہونا ہماری توہین ہے۔ رایا میں بھی یہ بات اب پھیلنا شروع ہو چکی ہے۔ سب لوگ یہی بولیں گے کہ سلطان جب اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ رایا کی حفاظت کیسے کریں گے؟ ہم اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان کے چہرے سے بھی ان کی پریشانی عیاں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وزیر خاموش رہا اور ایک منصوبہ بناتے ہوئے ان کو بولنے لگا، کیوں نہ سلطان معظم ہم لوگ شاہی خزانے کے لیے کوئی ایک ایسا سپاہی مختص کر دیتے ہیں جو مسلسل 24 گھنٹے شاہی خزانے پر نظر رکھے اور معلوم کر سکے کہ آخر وہ چور کون ہے جو شاہی خزانے سے چوری کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان نے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگے، نہیں وزیر، تمہارے علاوہ ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے سپاہی ہمارے ساتھ وفادار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی کی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ سونا چاندی اور پیسے کو دیکھ کر انسان کی نیت کب تبدیل ہو جائے کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی سپاہی کو اس کام کے لیے مختص کرتے ہیں، کیا پتہ وہی چور نکلے اور اس چور کے ساتھ مل کر چوری کرنا شروع کر دے۔ ان کی بات میں وزن تھا۔ یہ بات سننے کے بعد وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بجا ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، انسانی فطرت میں لالچ ہے۔ لالچ کوئی بھی انسان کسی بھی وقت پیسے اور روپے کو دیکھ کر اپنی نیت تبدیل کر سکتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ایک ایسا قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا جس سے یہ راز افشا ہو جائے کہ آخر وہ چور کون ہے جو شاہی خزانے کے اندر ہاتھ صاف کرتا جا رہا ہے۔ واقعی اگر یہ بات رایا میں اچھے سے پھیلنا شروع ہو گئی
تو بہت زیادہ مسئلہ بڑھ جائے گا۔ شاہی خزانے میں بہت سے قیمتی زیورات رکھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی بھی طور پر اس چور کو پکڑ کر عبرت کا نشان بنانا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ کوئی عام انسان کے یہاں چوری نہیں کر رہا بلکہ شاہی خزانے میں سے ہاتھ صاف کر رہا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم لوگ ایک عام سے سپاہی کو اس کام کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ ہم لوگ معلوم کر سکیں کہ آخر وہ چور کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا ہے کیوں نہ ہم لوگ ایک عام سے سپاہی کو اس کام کے لیے رکھتے ہیں، تاکہ ہم لوگ معلوم کر سکیں کہ آخر وہ چور کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بار بار نفی کر رہے تھے، لیکن وزیر کی بات سن کر انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اپنا خدشہ صاف ظاہر کرتے ہوئے وہ کہنے لگے، مجھے اس سپاہی پر بھی یقین نہیں ہے، اسی لیے تم اس سپاہی پر نظر رکھو گے اور وہ سپاہی شاہی خزانے پر نظر رکھے گا تاکہ معلوم کر سکے کہ آخر سچا کون ہے۔ وزیر ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا اور رات ہوتے ہی اس نے تمام سپاہیوں کو کھڑا کر کے ان میں سے ایک بہت خاموشی کے ساتھ چنا اور اکیلے لے جا کر اس کو سارے معاملات سمجھا دیے۔ یہ سپاہی ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی ان کی فوج میں شامل ہوا تھا، اس وجہ سے یہ ان کو بالکل مناسب لگا، کیونکہ نہ ہی وہ چور ہو سکتا تھا نہ ہی وہ غداری کر سکتا تھا، وہ نہ ڈر اور جان باز سپاہی تھا، اس وجہ سے ان کو وہی ٹھیک لگا۔ ساری رات وہ سپاہی خزانے کے سامنے بیٹھ کر پہرا دیتا رہا اور وزیر اس کے اوپر ہی نظر رکھے ہوئے تھا، کہیں وہی نہ غداری کرنا شروع کر دے۔ پہلی رات تو وزیر کو اس بندے میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، وہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کر رہا تھا، اس وجہ سے وہ اگلے روز آدھی رات کو ہی اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ آدھی رات کے بعد ہی تو اصلی گناہ گار کو سامنے آنا تھا۔ وہ سپاہی بہت چوکنا ہو کر کھڑا ہوا، اسے کسی بھی طور پر اصلی مجرم کو پکڑ کر سلطان کے سامنے کرنا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طور پر سلطان کی نظروں میں آنا چاہتا تھا تاکہ سلطان اس سپاہی سے خوش ہو جائے، اس کو باری انعام سے نواز دے۔ اگلے روز دن معمول کی طرح سے گزر گیا تھا۔ رات کے وقت وہ سپاہی بڑا حیران و پریشان سا وزیر کے سامنے پیش ہوا، کہنے لگا، غضب ہو گیا، میں تو حیران ہوں، ایسا تو میری پوری زندگی میں نہیں ہوا۔ اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ اس چیز کو دیکھ کر وزیر خود بھی پریشان ہو گیا، پوچھنے لگا کہ سب خیر تو ہے، ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا، جو منظر میں دیکھ کر آ رہا ہوں وہ مجھے بالکل ہی حیران کر گیا ہے، میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر تحمل سے کہنے لگا، تم آرام سے مجھے ساری تفصیل بتاؤ کہ آخر ایسا کیا تم نے وہاں دیکھ لیا جو تم اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، وزیر صاحب، شاہی خزانے کا چور کوئی اور نہیں بلکہ ایک چڑیا ہے۔ یہ بات سن کر وزیر کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات آنے لگے۔ وہ کہنے لگا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شاہی خزانے کا چور کوئی اور نہیں، ایک چڑیا ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یا تم مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ وہ فوراً ہی وزیر کی نفی کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کل ایک چڑیا کو ایک ہار اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اتنے دعوے اور سچائی کے ساتھ بول رہا تھا کہ ایک پل کو وزیر بھی خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم جا کر ابھی بھی اس شاہی خزانے پر ہی نظر رکھو، میں یہ بات بادشاہ سلامت تک پہنچا دوں گا، پھر وہ اپنے طریقے سے ہی اس معاملات کی تحقیقات کر لیں گے۔ یہ بات سن کر سپاہی جا چکا تھا، جبکہ وزیر اب کسی اور ہی کھوج میں لگ گیا تھا۔ اس کو بالکل بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک چڑیا بھلا کیسے سونے اور چاندی کا ہار اپنے منہ میں دبا کر لے جا سکتی ہے۔ چڑیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، جبکہ چاندی اور سونے کے ہار کافی بھاری ہوتے ہیں۔ یہی چیز ان کو حیران و پریشان کر رہی تھی۔ اگر سپاہی یہ بول دیتا کہ کوئی چیل آتی ہے اور وہ ایسا کر کے جاتی ہے تو پھر بھی اس بات کا یقین کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ والی بات اس کو بہت بے چین کر گئی تھی۔ وہ فوراً ہی سلطان کے پاس پہنچ گیا اور ان کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تمام رودات سنی تو وہ کہنے لگے، نہیں وزیر، بات کچھ اور ہے۔ میں کہہ رہا تھا تم سے کہ میں تمہارے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، چور کوئی چڑیا نہیں بلکہ ہماری ہی فوج کا کوئی سپاہی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وزیر بھی سر اس بات میں ہلانے لگا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ شاہی خزانے میں سے چوری ہونے والے وہ سونے چاندی کے ہار کوئی چڑیا لے جا سکتی ہے، بلکہ یہ کام کسی سپاہی کا ہی ہے، اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے اس نظر رکھنے والے سپاہی نے بھی اس چور سے ہاتھ ملا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بات گھما پھرا کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ اسی لیے آج کی رات میں شاہی خزانے میں ہی گزاروں گا تاکہ اصلی گناہ گار ہمارے سامنے آ جائے۔ اور آپ ٹھیک بول رہے ہیں، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ہماری فوج میں سے ہی کوئی ایک ایسا سپاہی ہے جو یہ کام کر رہا ہے، اور اس نے لالچ دے کر نظر رکھنے والے سپاہی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔
سلطان نے سننے کے بعد سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، ہم تمہیں پوری اجازت دیتے ہیں، آج کی رات تم شاہی خزانے کے اندر ہی گزارو اور معلوم کرو کہ آخر وہ غدار شخص کون ہے جو ہماری ہی فوج کا ہو کر ہمارے ساتھ اتنی بڑی چوری کر رہا ہے۔ اور یہ بول کر اندر محل کی جانب چلے گئے، جبکہ وزیر سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ خود کو رات کے لیے تیار کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنا بیس مکمل طور پر بدل دیا تھا تاکہ اگر وہ کسی کے سامنے بھی جائے تو اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ اپنے بیس کے نیچے ہی اس نے اپنی تلوار بھی رکھ لی تھی اور خاموشی سے سب سے نظر بچا کر وہ شاہی خزانے میں پہنچ چکا تھا۔ اور ایک کونے میں صندوق تھا جس کے اندر کافی سارے سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے۔ وزیر سکے والے صندوق میں خاموشی سے بیٹھ کر اس کی جڑیوں میں سے باہر کا منظر دیکھنے لگا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی لیکن ایسا کوئی بھی منظر ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آیا تھا جو وہ سپاہی ان کو بتا رہا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ وہ اب اپنے کمرے میں چلے جائیں، کیونکہ انہیں یہی لگا تھا کہ شاید اس چور کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ شاہی خزانے میں پہلے سے ہی وزیر ان پر نظر رکھنے کے لیے موجود ہے۔ وہ ابھی اس صندوق سے نکل کر اپنے کمرے کے اندر جاتا، اس سے پہلے اسے شاہی خزانے میں کوئی داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ وزیر مزید محتاط ہو کر اس صندوق میں اچھے سے چھپ گیا اور اس صندوق کی جڑیوں میں سے غور سے دیکھنے لگا کہ آخر وہ شخص کون ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ وزیر کو سامنے موجود اس شخص کا صاف چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے خود کو کالی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی نیچے جھکا اور کافی سارے سونے کے زیورات اپنی تھیلی میں ڈالنے لگا۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو اس کی چادر کا ایک کونا سونے کے ہار سے اٹک گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چادر اس کے چہرے سے ہی ڈلک گئی تھی۔ اور یہ منظر دیکھ کر وزیر کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، کیونکہ سامنے جو شخص تھا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یہاں پر ہو سکتا ہے اور وہ شخص شاہی خزانے کی چوری کر سکتا ہے۔ یہ بات سوچ کر وہ حیران ہو گئے تھے۔ وہ چور جس خاموشی کے ساتھ شاہی خزانے کے اندر آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وزیر اس صندوق میں سے باہر نکلا اور پرسوچ نگاہوں سے پورے شاہی خزانے کو دیکھنے لگا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب وہ صبح کا انتظار بہت شدت سے کر رہا تھا کیونکہ اسے ساری رودات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتانی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے بغل میں کتنے احسان فراموش لوگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی سب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے علم ہی نہ ہوا۔ صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی اور اس نے نماز ادا کی اور دربار میں حاضر ہو گیا۔ ابھی تک درباری وہاں پہنچے نہیں تھے کیونکہ دربار تھوڑی دیر بعد لگتا تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور لوگ دربار میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ وزیر اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ آج سب لوگوں کے سامنے ہی اس مجرم کو لانے والے تھے۔ اور دیکھتے دیکھتے پورا دربار لوگوں سے بڑھنا شروع ہو چکا تھا اور لوگ اپنے فیصلے سلطان سے کروانے کے لیے آ چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کا وقت ہوا تو تمام درباری اپنی اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور وزیر بھی اپنی جگہ سے ان کے عدم میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک شان سے چلتے ہوئے قدم با قدم اپنی نشست پر آئے اور خاموشی سے سب لوگوں کے سلام کا جواب دے کر بیٹھ گئے۔ ان کی پرسوچ نگاہ وزیر پر ہی تھی۔ وزیر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بیچ دربار میں جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ ہی حیران تھے کہ ابھی تو فیصلے شروع ہونے تھے، اچانک ہی وزیر کا بیچ میں آنا سب کو حیران کر گیا تھا، لیکن سب تجسس کے ہاتھوں وزیر اور بادشاہ کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، جان کی امان ہے، جو بات کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، سلطان معظم، آپ کا مجرم مل چکا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ سلطان کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے کہنے لگے، بتاؤ کون ہے وہ بدبخت شخص جو یہ حرکت کر رہا ہے؟ آخر کون ہے وہ گناہ گار جس نے اتنی ہمت کی اور میرے شاہی خزانے میں سے ہاتھ صاف کرتا رہا؟ یہ بات سننی تھی کہ وزیر نے فوراً ہی پیچھے کی طرف گھوم کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ لے آؤ اس شخص کو۔ تھوڑی دیر بعد ہی اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر سلطان اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور گرجتی ہوئی آواز میں وزیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ کیا گستاخی ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص کون ہے اور تم نے کس طریقے سے اس کو بندی بنایا ہوا ہے؟ جبکہ وہ شخص سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر نے جب سلطان کو غصے میں آتا ہوا دیکھا تو اس نے دوسرے سپاہیوں کو بھی حکم دیا کہ فوراً ہی اس سپاہی کو لے کر آیا جائے جو نظر رکھنے کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اس کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور اس وزیر کو بھی ویسے ہی بندی بنا کر بٹھا دیا گیا، جبکہ اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ ہی آپس میں چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ آخر وزیر کو ایسا کیا ہو گیا ہے جو وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ وزیر باواز بلند کہنے لگا، کل رات کو جب میں بیس بدل کر صندوق میں چھپا ہوا اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور جو شخص میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ امیر ابن مرقوم ہے۔
یہی ہیں وہ چور جو شاہی خزانے میں آ کر شاہی مال پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، اور ان کو اتنا احساس نہیں تھا کہ یہ مال ان کا نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس بات کے چشمدیدہ گواہ میرے ساتھ ساتھ یہ سپاہی بھی ہیں، کیونکہ میں نے ساری تفصیل نکال لی ہے۔ اس شخص نے جب رات کے پہر سپاہی کو خود کی پہرہ داری کرتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے اس کو لالچ دی تھی کہ وہ اس کو بہت سارا سونا اور چاندی دے دے گا، اس لیے وہ کسی کو بھی اس کا نام نہ بتائے۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ وفادار رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے منع کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ ہر حال میں آپ تک یہ بات لازمی پہنچائے گا۔ لیکن امیر ابن مرقوم نے اس سپاہی کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ آپ تک کوئی بھی بات پہنچائے گا یا پھر کوئی بھی راز آپ پر افشا کرے گا یا اس کا نام بھی لے گا تو وہ اس کو ایک پل لگائے گا اور ختم کر دے گا، سب لوگوں کے سامنے اس کو بہت بدنام کرے گا، اور سب لوگوں کو ہی اس کی بات پر یقین کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ سب لوگ ہی پھٹی پھٹی نگاہوں سے وزیر اور بادشاہ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ امیر ابن مرقوم شاہی خاندان کا تھا اور اس پر یہ حرکت بالکل بھی زیب نہیں دیتی تھی، لیکن وزیر کے کہنے کے مطابق وہی چور تھا۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے امیر ابن مرقوم کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اگر تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو تم کہہ سکتے ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کا وزیر جھوٹ بول رہا ہے، اس نے نہ جانے کیا دیکھ لیا ہے اور مجھے صبح سے بندی بنایا ہوا ہے۔ میں جانا چاہتا ہوں تو مجھ پر تلوار رکھ کر دباؤ ڈالتا ہے کہ یہ انسان بالکل ہی اپنا آپ کھو چکا ہے اور یہ بھول چکا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ کہتے اس سے پہلے نظر رکھنے والا سپاہی کہنے لگا، سلطان معظم، امیر ابن مرقوم جھوٹ بول رہے ہیں، وزیر صاحب بالکل سچ کہتے ہیں۔ اس دن بھی یہی ہوا تھا، جب میں شاہی خزانے پر نظر رکھے ہوئے تھا تو آدھی رات کے پہر امیر ابن مرقوم ہی آئے تھے اور شاہی خزانے میں سے سونے اور چاندی کے ہار اٹھا رہے تھے۔ میں نے جب ان کو روک کر کہا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، میں آپ کی شکایت سلطان معظم سے کروں گا، تو انہوں نے مجھے پہلے لالچ دی اور اس کے بعد مجھے دھمکانے لگے کہ اگر میں نے آپ کے سامنے کوئی بھی راز کھولا تو وہ مجھے ختم کر دیں گے۔ لیکن آج میں خود کو کسی بھی بوجھ تلے دبنے نہیں دے سکتا اور نہ ہی خود کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ اس وجہ سے ہی میں نے آج سب لوگوں کے سامنے اس راز کو افشا کر دیا ہے کہ وزیر صاحب سچ کہتے ہیں اور امیر ابن مرقوم جھوٹا ہے، وہی چور ہے اور وہی خزانے میں سے چوریاں کر رہا ہے۔ یہ بات سننے کی تھی کہ سلطان اپنی گرجتی ہوئی آواز میں کہنے لگے، امیر ابن مرقوم، کیا تم بھول چکے ہو کہ تم کس عہدے پر فائز ہو؟ اس کے باوجود تم نے شاہی خاندان میں سے چوری کی۔ اگر تمہیں شاہی خاندان میں سے کچھ مال چاہیے تھا تو تم لے لیتے، لیکن یہ چوری کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا اور ہم کسی بھی گناہ گار کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتے، اس لیے تمہیں بھی ہر حال میں سزا ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہارے پاس جتنا بھی مال موجود ہے اس سب کچھ ضبط کر لیا جائے گا۔ جبکہ وہ یہ فیصلہ دے کر خاموش ہو چکے تھے اور سپاہیوں کو حکم دے دیا تھا کہ امیر ابن مرقوم کو لے جایا جائے، اور اس سپاہی کو باعزت بری کر دیا گیا تھا اور وزیر کو ڈیر و ڈیر انعام سے نوازا گیا تھا۔ امیر ابن مرقوم سے شاہی عہدہ بھی لے لیا گیا تھا کیونکہ کسی بھی چور کو شاہی عہدہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات جس کا تصور بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہی ہمارا دشمن نکل آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سب لوگوں پر ہی نظر رکھنی چاہیے جو ہمارے آس پاس بھی موجود ہوتے ہیں، جن کو ہم لوگ بہت اچھا تصور کرتے ہیں۔ مزید ایسے ہی واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔